اب یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ کس عمر میں بچوں کو نماز سکھائی جائے۔ بچہ جب 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنا بتایا جائے، اور جب 10 برس کا ہو تو مار کر نماز پڑھوائی جائے۔ اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی بھی اپنے پاس رہنے والے نوکروں کو، خادموں کو کبھی ڈانٹا بھی نہیں ہے، مارنے کی تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال نبی کی خدمت میں رہا، میں نے حضور کی خدمت کی، حضور کے لیے وضو کے لیے پانی دیا، حضور کو غسل کے لیے پانی دیا، حضور کی میں نے بہت خدمت کی، لیکن آج تک جب میں غلطی کرتا تھا تو حضور نے کبھی مجھے ڈانٹا بھی نہیں ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیونکہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور نے اپنے خادم کو بھی کبھی نہیں ڈانٹا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو وہی حضور فرما رہے ہیں کہ نماز جب سکھائی جائے بچے کو جب بچہ 7 برس کا ہو جائے، اور جب بچہ 10 برس کا ہو جائے، 10 سال کا ہو جائے، تو اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کر نماز پڑھوائی جائے کہ نماز پڑھو۔ اندازہ لگائیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ وہ رسول جو اپنے خادم کو کبھی نہیں ڈانٹ رہے ہیں، وہ رسول نماز کی تاکید میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کر نماز پڑھوائی جائے۔ یہ نماز کی 6 شرطیں ہیں جو انہوں نے ہمیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی شرط انہوں نے بتائی ہے طہارت۔ طہارت میں وضو آتی ہے، غسل آتا ہے، یہی چیزیں آتی ہیں پاکیزگی میں۔ وضو کے فرائض اور سن لیجئے، فرما رہے ہیں کہ وضو میں 4 باتیں فرض ہیں۔ پہلی چیز ہے منہ کا دھونا، یعنی اب کتنا چہرہ دھویا جائے، کتنا منہ دھویا جائے، یہ بتا رہے ہیں کہ ماتھے کی جڑ جہاں سے بال جمتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی تک، اور ایک کان سے دوسرے کان تک، منہ کی کھال کے ہر اس حصے پر ایک بار پانی بہنا۔ مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ وضو میں چہرہ دھو رہے ہیں، چہرہ دھونا فرض ہے، اگر چہرہ نہیں دھویا تو وضو نہیں ہوگی۔ اب آپ کو چہرہ کس طریقے سے دھونا ہے، یہ چیزیں بغیر پریکٹیکلی بتائی نہیں جا سکتی ہیں، پھر بھی حتی الامکان میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سمجھیں۔ بال یہاں سے جمتے ہیں، یہاں سے جہاں سے بال جمتے ہیں آپ کو وہاں سے چہرہ دھونا ہے دونوں ہاتھوں سے، اور پورا ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، صرف اتنا بھی نہیں دھونا ہے، اتنا پورا اس طریقے سے پورا چہرہ دھوئیں گے تھوڑی تک، جس کو ہم ٹھڈی کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ ایک چیز۔ دوسرا فرض یہ ہے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ ایک بار دھلنا، یعنی کوہنیوں سمیت ہم دھوتے ہیں عام طور پر۔ تیسرا فرض یہ ہے وضو کا چوتھائی سر کا مسح، یعنی چوتھائی سر پر بھیگے ہاتھ کا پھیرنا، یا کسی صورت سے کم از کم اتنی جگہ تر ہو جانا، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ چوتھائی سر کا مسح کرنا، جس طریقے سے ہم لوگ کرتے ہیں۔ یعنی عام طور پر آج کل لوگوں کو مسح کرنے کا بھی طریقہ نہیں معلوم، انہوں نے جلدی جلدی کیا اور بس آ کر نماز پڑھنے لگے، جبکہ مسح کرنا یہ نماز میں فرض ہے۔ اگر مسح صحیح نہیں ہوا وضو میں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہو رہی، ظاہر سی بات ہے، وضو شرط ہے نماز کے لیے، جب مسح ہی درست نہیں ہے تو پھر کیسی نماز۔ مسح اس طریقے سے کیا جائے گا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 3 انگلیاں ملائیں، ایک انگوٹھا اور یہ شہادت کی انگلی الگ کریں، پھر یہاں سے لے کر جائیں پیچھے تک، اور پھر کانوں کو اس طریقے سے کانوں کا مسح کریں، کانوں کے پیچھوں کا مسح کریں، پھر یہ سوکھا رہ گیا، گیلا رہ گیا آپ کا، یہ چیزیں سوکھ گئیں، اس کن پٹی پہ پھیریں، یہ اس کن پٹی پر پھیریں، اس طریقے سے آپ کا مسح ہو جائے گا۔ لیکن عام طور پر مسح کے اندر لوگ غلطیاں کرتے ہیں، جب تک یہ سیکھیں گے نہیں پتہ نہیں چلے گا۔ چوتھا فرض یہ ہے وضو کا دونوں پاؤں کا گٹوں سمیت ایک بار دھلنا۔ یہ 4 باتیں وضو میں فرض ہیں، ان کے سوا جو کچھ وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ سب سنت یا مستحب ہیں، اور وضو کی سنت اور مستحبات بہت ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی ہیں۔ بہرحال وضو کے فرائض اچھی طریقے سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہماری وضو درست ہو، کیونکہ جب وضو درست ہوگی تو نماز درست ہوگی۔